آج پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہم منتخب کر رہے ہیں جو اگلے 5 سال ہمارے لیے کام کریں گی۔ آج ہی کا دن ہے، آپ نے اپنے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ صبح میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پولنگ شروع ہو چکی ہے جناب۔ صبح صبح جائیے اور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے۔ لائنیں بھی لمبی نہیں ہوتی، لیکن آگے چل کر ذرا رش بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ہمیں ری رن میں دیکھ رہے ہیں پھر تو شاید پولنگ شولنگ کا بالکل اینڈ کی طرف سین بڑھ رہا ہوگا۔ آئی ایم ہوپنگ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ ووٹ ڈال چکے ہوں گے۔ اس وقت ہم نے کچھ بات کرنی ہے مسرت قدیم صاحبہ سے، جو کہ چیئر پرسن ہے فیفن کی، فیئر اینڈ فری الیکشنز نیٹ ورک، اور آج کے جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین ووٹر بیس ہیں، جو تقریباً 6 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ جائیں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، کیونکہ وہ ہماری آبادی کا 50% سے بھی زیادہ کا حصہ ہے۔ اور اس سے جڑی اور بہت سی باتیں مسرت سے کریں گے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم ٹو سب کو، السلام علیکم۔ اچھا، میں ویسے سوچ رہا تھا کہ شاید آپ وقت نہ نکال پائیں، اس لیے کہ آپ لوگ آج کل بڑے بزی ہوتے ہیں۔ آپ نے بولا ہے تو یہ تو پی ٹی وی ہے، اس میں تو ضرور آنا تھا، ایک نیشنل کاز بھی تو ہے نا۔ جی بالکل نہیں، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، بہت سارے آپ سے سوال ہم نے پوچھنے۔ سب سے پہلے ذرا سٹارٹ کرتے ہیں فیفن کے بارے میں۔ ہمیں بتائیے کہ فیفن ایک بہت ہی مصدقہ، ایک بہت ہی بڑا ہی آنریبل نام ہے اس حوالے سے دیکھا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک۔ تو اس کی ذرا ہمیں تھوڑی کہانی بتائیے، اس کی ہسٹری بتائیے، یہ ادارہ اصل میں کرتا کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے کہ 2006 میں ہم کچھ سول سوسائٹی کے لائک مائنڈڈ دوست جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ 2006 کی بات ہے، اور اس کے بعد سلسلہ یہ شروع ہوا کہ 2008 کے الیکشن، 2013 کے، 2018 کے الیکشنز، جنرل الیکشن، اس کے علاوہ بائی الیکشنز، اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کے جتنے الیکشنز ہیں وہ فیفن جو ہے وہ آبزرو کرتا آ رہا ہے۔ اور ہم اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں ہمارے آبزرورز ہوتے ہیں، جس میں ہم الیکشن ڈے کو اور الیکشن سے پہلے جو پری الیکشن جو پورا پروسیس ہوتا ہے، ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، تو ہم اس کو بھی آبزرو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیفن چونکہ 20 آرگنائزیشنز سے مل کر ایک نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک جو ہے اکراس پاکستان موجود ہے، بلکہ اب اس کو ہم نیٹ ورک آف نیٹ ورکس کہتے ہیں، کیونکہ ہر آرگنائزیشن کے اب ہم نے ریجنل نیٹ ورکس بنائے ہیں۔ تو تقریباً ہمارے ساتھ اس وقت 550 جو چھوٹی لوکل لیول پہ، چھوٹی تو نہیں لیکن لوکل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ریجنل لیول پہ، وہ ہمارے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ اچھا، آپ جو مسرت بتا رہی ہیں کہ جو آبزرورز ہوتے ہیں، اب آج بھی الیکشن کے اندر آپ کے آبزرورز ہوں گے، ان کو کیا پھر انرول ہونا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ؟ جی، اس کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم ایگریڈیٹیشن لیتے ہیں، ان کا پروفائل بناتے ہیں، پروفائل کے بعد ہم اس کو بیچتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس نے اس دفعہ بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ایگریڈیٹیشن جو ہے اکراس دا بورڈ سب کی دی ہے۔ اور ہمارے جو یہ شارٹ ٹرم آبزرورز ہیں جو کہ الیکشن ڈے کو آبزرو کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا جو ہے وہ 6000 الیکشن آبزرورز جو ہیں متحرک ہیں، اور ہر آبزرور جو ہے وہ 4 پولنگ اسٹیشنز کو آبزرو کرے گا، خیبر سے لے کر گوادر تک انشاءاللہ۔ اور انٹرنیشنل آبزرورز بھی آئے ہوئے ہیں؟ جی، انٹرنیشنل آبزرور جن کی ہم نے جن سے ملاقات کی ہے، اس میں ایک تو ڈیلیگیشن ہے کامن ویلتھ کا، اور دوسرا جو ہے جو سنا ہے وہ یورپین یونین کا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جن کو ہم مطلب پتہ ہے، اور کامن ویلتھ والوں سے مل بھی چکے ہیں۔ تو ایک طرح سے حکومت پاکستان کے مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آگے پھر انٹرنیشنل تناظر میں آبزرو کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا جی، اب آتے ہیں الیکشن کے اوپر۔ کچھ ہمیں قوانین بتائیے نا کہ جو کہ پاکستان کے اندر لاگو ہیں، جن کے تحت خواتین کا ووٹ ڈالنا ضروری بھی ہے، اور وہ حلقے جہاں پہ خواتین 10% سے کم ووٹ کاسٹ ہوں تو پھر وہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ اس کی ذرا کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیے۔ ڈیٹیلز تو ایسی ہیں کہ دیکھیں، الیکشن میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خواتین کا جو ووٹ فور کاسٹنگ کا جو وہ ریشو تھا وہ کم ہوتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا نہ ہونا ہوتا تھا، اور جب آپ کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ ایز اے ووٹر رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ جو سب سے خوبصورت بات میں کہتی ہوں، جو بہت ہی
इम्प्रूवमेंट हमने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आई है वो तो ये कि जब आप CNSE बना लेते हैं तो उसी के साथ आपका जो है ऑटोमेटिकली आपका वोटर भी रजिस्टर हो जाता है, यानी अलग से उसके लिए नहीं जाना पड़ता। नहीं, उधर वोटर आपका रजिस्टर हो जाता है। हाँ, आपको फिर देखना पड़ता है कि आपका नंबर है, उसके ऊपर देखते हैं कि भाई आपका वोट रजिस्टर हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर उसका बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। एक तो ये है। दूसरी ये है कि अगर आपने देखा और आपने कहा भी कि 12 करोड़ आवाम जो हैं वो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के 5वें बड़े मुल्कों में से है जिनमें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो तनासब है पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन इस वक्त रजिस्टर्ड है, जिसमें ख़वातीन की तादाद भी बहुत ही वो कहते हैं कि सब्सटेंसिव है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इंक्रीज़ आया है वोट रजिस्ट्रेशन में ख़वातीन के हवाले से वो मर्दों के तनासब से बहुत वो ज़्यादा है। ये भी हमारे लिए कहते हैं कि मेरे ख्याल है नादरा को भी हमें अप्रिशिएट तो करना अभी मैं पड़ेगा नादरा पे और आती हूँ। इलेक्शन तो ये उस जो कंडीशंस मैं कहती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया और फिर इसमें नादरा इलेक्शन कमीशन और फैफन जैसे अदारे और बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के और जो इदारे हैं उन्होंने भरपूर मैं कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन से जो है ये जो मुहिम चलाई और इसके नतीजे में आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी जो वोटर रजिस्ट्रेशन की तादाद है वो दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में आती है जहाँ रजिस्ट्रेशन जो है वो वोटर्स की वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जाके वोट डालना भी तो है। अब इस पे आती हूँ। अब ये जो है कि इसको जो हम फ़ख्र से ये तो कह रहे हैं, अल्लाह करे कि हम कल बैठ के यहाँ पर फ़ख्र से ये कह सकें कि हमारा जो तनासब 2018 में था वो मर्दों का और औरतों का अब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अल्लाह करे कि 60, 75, 80 तक पहुँच जाए। तो डिपेंड करता है कि हमने इन वोटर्स को कितना मोटिवेट और मोबिलाइज़ किया हुआ है। उसमें ख़वातीन की तो अहम एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि ख़वातीन जो होती हैं वो मेरा ख़्याल है इलेक्शन में कुछ लेवल पर बहुत एक्टिव होती हैं, वो मोबिलाइज़ भी करती हैं, वो कम्युनिटी में भी जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ज़ाहिर है हमारा पूरा पाकिस्तान तो होमोजीनियस नहीं है, कल्चरल इश्यूज़ भी हैं, बहुत से और इश्यूज़ भी हैं। इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना भी जो है वो भी रिसोर्सेज मांगते हैं। सो बहुत से अवामिल आ जाते हैं जिसमें थोड़ी सी इशू हैं। अदरवाइज़ मेरा ख़्याल है पूरी कौम जो है वो पूरे 1.5 साल से इंतज़ार कर रही थी कि किस दिन ये दिन आएगा जबकि हम वोट डालेंगे। अच्छा, वो जो जिस लॉ का मैं जिक्र कर रहा था वो क्या है जी? 10% से कम अगर ख़वातीन का किसी एक हल्के में टर्न आउट होगा उसकी ज़रा थोड़ी सी। जी बिल्कुल ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कि अगर ख़वातीन का जो जो वोट पोल हुए हैं वो ओवरऑल उस हल्के में जो हैं वो 10% से कम है तो जैसे हमने पहले इलेक्शंस में देखा है तो वो नल एंड वॉइड करार दिए जाते हैं, वहाँ दोबारा इलेक्शंस होते हैं। ज़्यादा दीर में एक हल्का जी दीर में हल्के में हुआ है, इस तरह से नल एंड वॉइड करार दिया गया था लास्ट इलेक्शंस में। यानी आज जो इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हैं चाहे सूबाई असेंबली का हल्का हो चाहे कौमी असेंबली का हल्का हो, अगर 10% से कम फीमेल टर्न आउट है तो नल एंड वॉइड का मतलब है कि चाहे कोई जीत गया वो नहीं जीता वो दोबारा से इलेक्शंस होंगे, एक नई डेट देगा इलेक्शन कमीशन। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके लिए मैं एक मिसाल देती हूँ। अभी कोहिस्तान में एक मेरे पास एक न्यूज़ आई कि कोहिस्तान में जो है तो वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर ने खड़े होकर कहा कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं ना कंटेस्ट करेंगी और ना वोट डालेंगी। अभी वही वाला सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी जो कि पहले हम देखा था। लेकिन इसमें जो सबसे मेरा ख़्याल है पॉजिटिव जो चेंज है या एक खुशाइंद बात हुई है वो ये कि उसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाकी लीडर ने उस हल्के के या उस इलाके के कोहिस्तान के इलाके के इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से बोले पर्सनल उसमें हम एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या इसके लीडर के हवाले से हम सब मिलकर कहते हैं कि ख़वातीन बाहर निकलें, वोट डालें और वो कंटेस्ट भी कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज ऑफ माइंड है, ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइंद बात है।
اور نہیں ہمارے بچے جی بڑے موٹیویٹڈ ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ نے وہ عبداللہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑے شوق سے ماشاء اللہ بیہائنڈ دا کیمرہ بیٹھ کے سن رہی تھی. آپ نے دیکھا کتنے بریلینٹ یہ بچے اور کیسے وہ فیکٹس اینڈ فگرز مسرت لے کے آئے. میں تو حیران ہو گیا, مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ. مجھے اس کا وہ ہسٹوریکل وہ بہت اچھا لگا کیونکہ میں بھی پولیٹیکل سائنس کی ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ مجھے بلکہ ریوائیو ہو گیا کہ بھئی ہاں یہ تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ہسٹری جو ہماری ہے الیکٹورل پروسیس کی وہ کوئی نئی نہیں ہے اور پرانی ہے. 100 سال پہلے تو خواتین کو پوری دنیا میں ووٹ ڈالنے کا اور ووٹ اور الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق خواتین کو نہیں تھا. ایڈلٹ فرنچائز جو ہے وہ دنیا میں 19 سینچری میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا ہے, اور جس میں کہ خواتین مطلب جو کہ خواتین ووٹ ڈال سکتی ہیں وہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا تھا. 1900 سمتھنگ کو بتا رہا. جی. اچھا جی, اب یہ بتائیں کہ آج جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی کوئی لا کی بائنڈنگ ہے کہ وہ 5% سے زیادہ کو ان کو ٹکٹس دینے تھے؟ بالکل جی, 2017 کے الیکشن ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ خواتین جو ہیں انہیں 5% جو ہے, اب یہ 5% جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 5% خواتین کو الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنا ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے. اب بات یہ ہے یہ تو ہو گیا, اب یہ اینڈ نہیں ہے کہ بس 5% منیمم 5%, یہ منیمم 5% ہے, اور آپ اس سے 10, 7, 9% جتنا لے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک تھوڑی سی جو میں کہتی ہوں ویگنس رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں, اب اگر ہم انالیسس کریں پولیٹیکل پارٹیز نے جو اپنے کینڈیڈیٹ فیمیل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو ٹکٹ دیا ہے, تو اب جن لوگوں نے نہیں دیا کیا کوئی ایسا طریقہ لاء میں ہے کہ ان کے جو الیکشنز ہیں یا اس پارٹی کا جو ہے اس پارٹی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر انہوں نے 5% جو ہے خواتین کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتارا ہے. یہ تھوڑی سی جو ہے ابھی بھی ابہام موجود ہے, ویگنس موجود ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے اس کے بعد جب یہ الیکشن ختم ہوتے ہیں تو جس طرح فافن ہمیشہ سے انکلوژن کی بات کرتا ہے کہ بھئی خواتین کو اور جو ٹرانسجنڈر ہے, مائنورٹیز ہیں, پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں, تو ان کو جو ہے مین اسٹریم میں کس طرح لایا جا سکے, اور انکلوژن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے اس کے الیکشن کے بعد اس پہ بھی بہت سی بات کرنی پڑے گی. اچھا, وہ جو عبداللہ نے جب سیگمنٹ ختم کیا ہمارا بچوں والا سیگمنٹ, تو جب بریک ہوا تو عبداللہ مسرت صاحبہ کو اور مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ میں نے آن ایئر یہ بات نہیں کی, لیکن نا اب یہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہے یہ بھی 18 سے کم ہو کے 16 ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی دے سکیں. آپ دیکھیں بچے کتنے موٹیویٹڈ ہیں بالکل کہ جو 16+ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی 16 کے بعد ووٹ کا رائٹ مل جانا چاہیے. بس وہ انٹرنیشنلی 18 ہے تو سب کو ایگزیکٹلی. بٹ دس اسپیکس آف کہ ہمارے بچے کتنے ویژنری ہیں. اور میں تو کہتا ہوں مسرت ہم سے زیادہ اچھی جنریشن ہے. بالکل جی, اس لیے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے ہاں چونکہ وہ الیکشنز اور اس طرح کے بہت کم ہوا ہمارے زمانے میں. پہلا جو الیکشن جو یادداشت میں آتا ہے کہ جو جس کو ہم یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے وہ الیکشن ہوئے, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس طرح الیکشن ہوئے. یہ بچے تو ماشاءاللہ ایک پولیٹیکل کلچر میں میرا خیال ہے اس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نو ہاؤ ان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے, ایکسپوجر ہے, سوشل میڈیا, پرائیویٹ چینلز, اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. اور ایون میں دیکھتا ہوں کہ جو اوپینین جو میکرز ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر بچے بھی اپنے پولیٹیکل اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں, which is so interesting. وہ اپنی معصومیت میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ٹو ووٹ نہیں لیکن رائٹ ٹو اوپینین تو ہے. ٹو اوپینین بالکل ہے, بالکل. مسرت قدیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرپرسن فافن فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک پاکستان. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کے الیکشنز کے حوالے سے ذرا بات کریں گے, اس کے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس. ایز اے ووٹر آپ کے کیا رائٹس ہیں اور ایز اے ووٹر آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. رہیے میرے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں اس وقت سیٹس پہ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ مسرت قدیم صاحبہ, جو کہ فافن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک پاکستان کی چیئرپرسن ہے. آج پورے پاکستان میں ہم الیکشن کھیل رہے ہیں. اگر آپ صبح میں ہمیں دیکھ رہے ہیں
تو نکلیے, جائیے, ووٹ ڈالیے. پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. جب پارلیمنٹ بن جائے گی تو پھر ہماری قسمت کا فیصلہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے. اچھا جی, مسرت صاحبہ, صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک پولنگ ہونی ہے. ایک عام تاثر, ابھی 2-3 دن پہلے میں اپنے شو میں بھی بات کر رہا تھا کہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی پولرائزیشن آ گئی ہوئی ہے کہ اچھا میں ٹھیک ہوں, تم غلط ہو, اور تم غلط ہو تو بس تم بالکل غلط ہو اور میں بالکل ٹھیک ہوں. میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی آج کے دن تھوڑا سا پیغام ساتھیوں کو, دوستوں کو, ناظرین کو یہ بھی دینا چاہیے کہ بھئی آپ کا پولیٹیکل ڈیسیجن اپنی جگہ پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی ہیں اور اس پروسیس میں ایک پرامن طریقے سے ہمیں انٹر ہونا ہے. What do you think about it? میں آپ سے ٹوٹل ایگری کرتی ہوں. اب بڑے ماڈسٹ طریقے سے آپ نے کہا تھوڑی پولرائزیشن ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس وقت ہم بہت پولرائزڈ ہیں, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا آج کا یہ پیغام ہونا چاہیے کہ الیکشن ایک دن ہو جائیں گے. آج کا دن ہے, یہ ایک ہی دن ہے. اس کے بعد چونکہ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن جو ہے, جو آپ کا رائٹ ہے اور جو آپ کی رسپانسبلٹی, وہ تو یہ پورا کر لیا, لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو ایک رسپانسبلٹی بینگ اے سٹیزن آف پاکستان وہ یہ ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, وہ محفوظ رہیں. جب آپ اس طرح سوچیں گے تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی اس طرح سوچنا شروع کر دے تو ہم ایک انپریسیڈنٹڈ الیکشن ڈے منا رہے ہوں گے کہ جس میں کسی قسم کا وائلنس نہیں ہوا ہے. جذبات اپنی جگہ, آپ نے جیسے کہا آپ کی افیلیشن اپنی جگہ, لیکن آپ ایک معتبر سٹیزن کے طور پہ جو ہے رسپیکٹ کریں ہر اس اوپینین کو جو آپ سے ڈیفر کرتا ہے. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے سپیس دینی ہے ایک دوسرے کو. تو آج ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کو جگہ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جو ہیں اس الیکشن میں بھرپور طور پر حصہ لیں, تاکہ جو آئندہ آنے والی جو حکومت ہو ہم کلیم کر سکیں کہ ہاں اس اچھی حکومت میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا. اگر وہ اچھی ہوئی, اگر وہ اچھی نہیں ہوتی تو بینگ اے سٹیزن پھر آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کا انالیسس کریں, اپنے اس کینڈیڈیٹ کو, اپنے اس ریپرزنٹیٹیو کو جس کو آپ نے اسمبلی میں بھیجا ہے یا بھیجی ہے آپ نے, مطلب جو بھی آپ کا کینڈیڈیٹ ہے, تاکہ آپ اسے پھر کل اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. اگر میں ووٹ نہیں دوں گی تو میرا تو حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ آپ نے میرے لیے کیوں نہیں کیا. بالکل صحیح. اور ووٹ دینا بالکل, یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, دینا بہت ضروری ہے, پرامن طریقے سے دینا ضروری ہے. اس وقت کنٹرول روم کے پاس ایک سلائیڈ موجود ہے, وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہارون صاحب ہمارے شو میں آئے تھے. ساتھیوں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک نمبر ہمیں بتایا تھا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج کے دن یہ ویلڈ نمبر ہے 051 کے کوڈ کے ساتھ 11132700. آج کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ کوئی بھی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کے خیال میں غیر قانونی ہو رہی ہے, ان ایتھیکل ہو رہی ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پہ اس کے بارے میں آپ نے مطلع کرنا ہے, یہ نمبر اٹھائیے اپنے موبائل سے, لینڈ لائن سے, جہاں سے بھی یہ نمبر آپ ملائیے. اور 24 آورز کی یہ سروس ہے ECP کی, وہاں پہ ہیلپ لائن پہ لوگ موجود ہیں, وہ آپ کی کال ریسیو کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اگر کوئی آپ ایسی چیز, جیسے مسرت کہہ رہی تھی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کوئی ہاتھا پائی یا کوئی وائلنس کرنے کے بجائے ایک پراپر پروسیجر ہے, اس کو فالو کریں تاکہ آپ کے ہاتھ سے کسی کوئی املاک کا نقصان نہ ہو, کوئی جانی نقصان نہ ہو. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کے الیکشنز ہیں. اس کے بعد آپ کی سیاسی جماعت آتی ہے اور اس کا آپ کا نمائندہ آتا ہے, آزاد امیدوار ہے یا پارٹی کا امیدوار ہے. دیٹ کمز لیٹر. پہلے پاکستان آتا ہے جس کے لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں. مسرت صاحبہ, الیکشنز میں پارلیمنٹ چنی جاتی, ایک میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ چھوٹا سا کنفیوژن, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت الیکٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ پروسیس آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ ہم الیکٹ کرتے ہیں اور پارلیمنٹ پھر حکومت کیسے بنا رہی ہوتی ہے, اس کا پارلیمنٹ کا آگے سے ایک عمل ہوتا ہے. اس کی ذرا تھوڑی سی کہانی ہمیں بتا دیں, کیونکہ لوگ بڑے کنفیوزڈ ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم کل حکومت الیکٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یس, یا آج ہم حکومت یس, لیکن ہم پارلیمنٹ الیکٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد حکومت کولیجن بھی ہو سکتی ہے. یہ ذرا کیا کہانی ہوتی ہے, یہ ذرا کھیل بڑا مزیدار. ایسا ہے کہ ہم تو ووٹ ڈال لیتے ہیں, ہمارا نمائندہ جب جیت جاتا ہے یا جیت جاتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو میجورٹی
वोट लेकर आते हैं उनको जो है सीट ज़्यादा, जिनको ज़्यादा सीट्स मिली होती है। हमारे यहाँ तो वो मेजॉरिटी वोट के ऊपर नहीं है, आपकी मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर पार्लियामेंट बनता है। और उस पार्लियामेंट में जो आप हुकूमत बनाते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होंगी वो हुकूमत बनाएंगे। अगर वो पूरा नहीं होता, वो जो एक परसेंटेज है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, एक ख़ास परसेंटेज, तो फिर कोalition हुकूमत बनती है। और नेशनली कोalition अपने जैसे जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो विलिंगली इकट्ठा काम करना चाहती हैं तो इल्हाक करके एक कोalition हुकूमत बनती है। और वो कोalition हुकूमत जो है फिर नेचुरली के हमारी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होती है, और इसमें चूँकि हम सब ने वोट डाला होता है, वो उनको बनाने में हमारा हाथ होता है। लेकिन असल में जो आपका पार्लियामेंटेरियन है, जो आपका असेंबली का मेंबर है, तो वो भी चूँकि आपने उसको भेजा है, मेल या फीमेल दोनों जो आपने भेजे हैं पार्लियामेंट में, तो वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं अपने इलेक्टोरेट के जो उनको वोट डालते हैं। तो हुकूमत अपनी जगह, लेकिन आपकी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली अपनी जगह, जो उसमें मेंबरान हैं जहाँ जो आपने मुंतखब करके भेजे हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने हलके के आवाम को रिस्पॉन्सिबल भी हैं। उनका काम यही है कि वो रिस्पॉन्ड करें और वो अकाउंटेबल भी हैं। कितना ज़रूरी है आज शाम रात में जब नताइज आने शुरू हो जाएंगे, कल दिन तक आ रहे होंगे, ये कितना ज़रूरी है कि सब इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन नतीजे को खुशदिली से एक्सेप्ट करे, ख़ास तौर पे हारने वाला लीडर भी और हारने वाले उसके फॉलोअर्स भी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारी ज़रा पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। हारने वाला हमेशा जो है वो किसी भी फॉर्म में मतलब हार जाए तो वो कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो रिगिंग हुई है या इसमें बड़ा फ्लॉ है या सारा कुछ है। लेकिन मेरा ख्याल है अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं। 76 साल की उम्र आपकी एक मैच्योर नेशन स्टेट की उम्र है। मेरा ख्याल है इस वक्त हमें जो है बड़े दिल का मुजाहरा करके रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना होगा। और हम एनेक्डोटली नहीं कह सकते कि भाई एनेक्डोट के बेसिस पे कि भाई इलेक्शन जो है वो फ्लॉड है या उसमें रिगिंग हुई है या उसमें धांधली हुई, जो भी। क्योंकि देखें, आपको एविडेंस चाहिए होता है, आपको एक साइंटिफिकली प्रूफ करना होता है कि इलेक्शन फ्लॉड थे। अगर आपके पास वो इस किस्म का डेटा नहीं है, आपने उस पर एनालिसिस नहीं किया और हेयर से की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो फिर ये ख्याल कि हमें उस से निकल आना चाहिए। वो जो हम करते आ रहे हैं, अब वो मैच्योर नेशन के तौर पे बिहेव करना चाहिए और जो भी फ़ैसला हो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो फिर उसकी बुनियाद पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, उसका भी पूरा एक प्रोसेस है। बिल्कुल, रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स कह लें या जो भी हो तरीका, पेटिशन होते हैं, उसके बहुत से तरीके हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल जो है आपको हेयर से पर बात नहीं करनी चाहिए कि रिगिंग हुई है, सुनी सुनाई पे। जो अभी पिछले सेगमेंट में फहद भी बात कर रहे थे कि जो फेक न्यूज़ है, आज बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलेंगी भी सोशल मीडिया पे कि अच्छा जी फलाने पोलिंग स्टेशन पे ये हो गया, वैसे ही किसी ने लिख दिया और आपने शोर मचा दिया। हमारा अनकंट्रोल्ड सोशल मीडिया है। Exactly. और अभी तक हम उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए कि सोशल मीडिया का इस तरह के वेव्स को किस तरह हम चेक उसके ऊपर रख सकते हैं। तो एहतियात करनी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे आज आपके पास जो भी खबर आएगी, ये मत सोचिए कि वो मुसद्दक़ा, वेरीफाई ज़रूर करें, ध्यान से चलें। और जैसा कि मुसर्रत ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि वायलेंस से हमने बचना है, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह ये पुरअमन दिन गुजरे। मुसर्रत बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। आपका भी शुक्रिया। और मेरा ख्याल है हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आज का दिन खैर व आफियत से गुजारे। आमीन। और हमारे पास जो है रिज़ल्ट बहुत आसानी के साथ आएँ ताकि हम कल आराम से कह सकें कि हमारी हुकूमत तब हमारे पार्लियामेंट जो है अब इस काबिल हो गई कि हुकूमत बनाने जा रही है इंशाल्लाह। तो इलेक्शन के मैं कहती हूँ कि पुरअमन इलेक्शन के लिए हम सब दुआ गो हैं। हमने चलना है जी नहीं, अभी वोट डालना है, प्रोग्राम को ख़त्म करना है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। मैं और मुसर्रत अभी ब्रेक में प्लान बना रहे थे कि इधर से इकट्ठे निकलते हैं, ज़रा पहले मैं इनके पोलिंग स्टेशन में
جا تو یہ ووٹ ڈالیں, ہم وہاں کی ذرا رونق باہر کی دیکھیں گے, پھر یہ میرے پولنگ اسٹیشن میں جائیں گی, پھر ہم ذرا باہر کی رونق دیکھیں گے. یہ رونق بھی بڑا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. میں نے تو کچھ آبزرو بھی کرنا ہے. آپ کا تو کام بھی ہے. جی جی جی. تھینک یو ویری مچ مسرت, شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جیسے کہ مسرت نے کہا کہ دن آج کا, کل کا, پرسوں کا خیر و عافیت سے گزرے اور ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف اپنی پارلیمنٹ کو سلیکٹ کر کے آگے بڑھیں. پولنگ میں آپ نے حصہ لینا ہے, ووٹ ضرور ڈالنا ہے. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.